بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، آپ کے مسائل اور ان کا حل کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر آج ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کا سوال جو ہمارے سامنے ہے وہ سوال کیا گیا ہے کہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے متعلق سوال ہے. سوال کرنے والے کہتے ہیں کہ کیا ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا؟ ائمہ اہل سنت اور اہل تشیع کی کتب سے دلیل کے ساتھ ثابت کریں. محمد اکرم صاحب ہیں سرگودا سے جنہوں نے اس سوال کیا ہے. تو اس کے جواب میں شیخ مبشر احمد ربانی حفظہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ سیدہ فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، بلا شبہ ان کا نکاح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کا اعتراف فریقین محدثین و مورخین کی کو بغیر کسی تردد کے ہے، اور ہر دونوں مکتبہ فکر کی مارکہ آراء کتب میں اس کا ذکر موجود ہے. پہلے اہل سنت کے محدثین اور مورخین کی تصریحات نقل کی جاتی ہیں، پھر شیعہ محدثین اور مورخین کے حوالہ جات درج کیے جائیں گے. تو اس سلسلے میں سب سے پہلی روایت صحیح بخاری کی علامہ نے پیش کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری باب حمل النساء القرب الی الناس فی جلد دوم صفحہ 582 ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ثعلبہ بن ابی مالک کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے کی عورتوں میں چادریں تقسیم کی تو ایک عمدہ چادر بچ گئی. ان کے پاس بیٹھنے والوں میں سے کسی نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، یہ چادر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کو دیجیے، یعنی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا کو، جو کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ام سلیط زیادہ حقدار ہے جو انصاری عورت تھی، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ام سلیط جنگ احد کے دن ہمارے لیے مشقیں لاد لاد کر لاتی تھی. شیخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں رقم تراز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی، اور ان کی ماں فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اس لیے لوگوں نے ان کو بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا. ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی پیدا ہوئی تھی، اور یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی. امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ و شارح بخاری حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی اس تصریح سے واضح ہوا کہ سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی. ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی، ان کا اور ان کے بیٹے زید کا جنازہ اکٹھا رکھا گیا، اور اس دن امام سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے. امام ابن حزم جمہرۃ انصاب العرب صفحہ 152 پر رقم تراز ہے. وہ کہتے ہیں کہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی، ان سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ان سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی رقیہ پیدا ہوئی. امام طبری نے اپنی کتاب تاریخ الامم والملوک جلد 2 صفحہ 564 پر لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا جن کی ماں فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، ان سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کیا، اس سے زید اور رقیہ پیدا ہوئے. امام ابن عبد البر نے الاستیعاب علی ہامش اصابہ جلد 4 صفحہ 490 پر مذکورہ بالا عبارت کی طرح ہی لکھا ہے. ان تصریحات سے واضح ہوا کہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا تھا، اور اس سے زید اور رقیہ پیدا ہوئے. اب شیعہ ائمہ کی تصریحات ملاحظہ کریں. سب سے پہلے ہم شیعہ کی معتبر کتاب کافی کی عبارت پیش کرتے ہیں، جو ان کے ہاں بخاری شریف کے پایہ کی کتاب سمجھی جاتی ہے،
اور بعض شیعی محدثین کی تصریح کے مطابق یہ وہ کتاب ہے جو محمد بن یعقوب کلینی یعنی جو صاحب کوفی انہوں نے لکھنے کے بعد امام مہدی کے پاس غار میں پیش کی تو انہوں نے کہا کہ ھذا کافن لشیعتنا، کہ یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ شیعہ کا سکۃ الاسلام محمد بن یعقوب کلینی فروع کافی باب تزویج ام کلثوم کتاب النکاح جلد 5 صفحہ 346 پر لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ امام جعفر صادق سے مروی ہے کہ آپ سے ام کلثوم کے نکاح کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ یہ ایک رشتہ تھا جو ہم سے چھین لیا گیا۔ یہی مؤلف فروع کافی میں لکھتا ہے کہ عبداللہ بن سنان امام صادق سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق سے مسئلہ دریافت کیا کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے وہ عدت کہاں گزارے، اپنے شوہر کے گھر بیٹھے یا جہاں مناسب خیال کرے وہاں بیٹھے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ جہاں چاہے عدت گزار لے، کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی ام کلثوم یعنی جو حضرت عمر کی بیوی ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اپنے گھر لے گئے۔ تو اسی طرح فروع کافی جلد 6 صفحہ 116 میں یہی روایت امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے بروایت سلیمان بن خالد بھی مروی ہے۔ شیعوں کے شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی نے اپنی کتاب تہذیب الاحکام میں فروع کافی سے ان دونوں روایتوں کو اسی طرح نقل کیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ کتاب شیعوں کے ہاں صحیح مسلم کے پائے کی کتاب ہے۔ اسی طرح ابو جعفر محمد بن حسن طوسی نے اپنی دوسری کتاب الاستبصار جلد 3 صفحہ 352 جو کہ شیعوں کے صحائح اربعہ میں شمار ہوتی ہے ان میں بھی اس روایت کو درج کیا ہے، اور لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق اپنے والد محمد باقر سے روایت کرتے ہیں کہ ام کلثوم بنت علی اور اس کا بیٹا زید بن عمر بن خطاب دونوں ماں بیٹا ایک ہی وقت میں فوت ہوئے، اور یہ علم نہ ہو سکا کہ دونوں میں سے پہلے کون فوت ہوا ہے، اور ان دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے کا وارث نہ بن سکا، اور ان دونوں کی نماز جنازہ بھی اکٹھی پڑھی گئی۔ شیعہ فقہ کی معتبر کتاب شرائع الاسلام کی شرح ایک شیعہ عالم سالک نے لکھی ہے۔ وہ صاحب شرائع کے اس قول یعنی وہ صاحب شرائع کے اس قول یعنی عربی عورت کا عجمی مرد سے نکاح جائز ہے، اور اسی طرح ہاشمیہ عورت کا غیر ہاشمی مرد سے اور اس کے برعکس بھی جائز ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ تو لہٰذا اس تمام جواب سے یہ موضوع بڑا واضح طور پر کلیئر ہو جاتا ہے کہ یقیناً سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے ہوا تھا۔ انشاءاللہ کل ایک نئے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔